أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104۔ اس آیت کے اندر لوگوں کی گمراہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بتایا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، إِلَى اس تعلیم کی طرف، اس قانون کی طرف، ما جسے انزل اللہ، اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور کس کی طرف آؤ؟ رسول کی طرف آؤ۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، کیا؟ ما وجدنا علیہ، جس پر ہم نے پایا ہے، یعنی وہ طریقہ جس پر ہم نے پایا ہے آباءنا، اپنے باپ دادا پر۔ جب اللہ رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی، رسول کی نے یہ بات کہی، رسول کا یہ طریقہ ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا سے یہی چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو کان، کیا آباؤہم، اگر ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا، لا یعلمون، نہیں جانتے ہوں، شیئا، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب بھی، یعنی نہ ان کے پاس علم ہے، نالج ہے، اور نہ صحیح راستہ معلوم ہے، تو کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے پیچھے چلیں گے؟ اب یہ مشرکوں کا یہ ترک تھا، یہ دلیل تھی، یہ آرگیومنٹ تھا کہ ہم تو وہی کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، اور کرتے کرتے کہاں چلے گئے وہ؟ جہنم میں۔ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کیا کہا؟ مرد کہ مجھے بس اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ تانا دیں گے کہ اس لیے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک کہتے رہ گئے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیں، لیکن مر کے چلے گئے کہاں؟ تو ان کے پیروں میں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے سر ویسا کھولے گا جیسے کوکر کے اندر پانی کھولتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت ہمارے لیے کیا لیسن ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ آج بھی آپ کسی مسلمان کو بولیے کہ بھائی اللہ کی یہ بات ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں وہ کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب تو ایسا نہیں بولتے ہیں، کس کے مقابلے میں کس کو لا رہا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں ہمارے امام نے تو ایسا نہیں بولا، کہ امام خدا ہے کیا؟ ہمارے حضرت تو ایسا نہیں بولتے ہیں، ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ کسی سے بولیے سنت طریقے پر آپ شادی کیجیے، نہیں ہمارے گھر میں تو ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، کیا کریں گے مجبوری۔ برتھ ڈے منا رہے ہیں ان گھر میں، کیا ہے بھائی؟ تو ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، فیشن ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ترک دیا ہے، جو دلیل دیا ہے، بہت سمجھنے کی۔ ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا کی بات مان سکتے ہیں، لیکن کب؟ آپ دیکھیے کس چیز میں ہم باپ دادا کو لاتے ہیں؟
ہمارے باپ دادا جن گھروں میں رہتے تھے، کیا ہم ان گھروں میں آج رہ رہے ہیں؟ ہم نے اسے توڑ کے ڈیمولش کر کے کیا یہ پرانے زمانے کی چیزیں چھوڑو ہٹاؤ ختم کرو، ختم کر دیا۔ ہمارے باپ دادا بیل گاڑی پہ چڑھتے تھے، ٹانگے پہ چڑھتے تھے، کیا آج ہم اس پہ چڑھ رہے ہیں کیا؟ کوئی یہ نہیں کہتا نہیں ہمارے باپ دادا ٹانگے پہ چلتے تھے تو ہم بھی۔ ایک نان مسلم ہے وہ آرگیومنٹ دے رہا، سب سے اینشینٹ ریلیجن جو ہے ہندوازم ہے، اس لیے یہ صحیح ہے۔ تو بھائی تمہارے باپ دادا اگر پرانا ہونا ہی زیادہ ہی ہے تو ٹانگا پہ بیل گاڑی پہ چڑھتے تھے، گھوڑے پہ چڑھتے تھے، کہاں چڑھتے ہو تم نے؟ چھوڑ دیا وہ ساری چیزیں، وہ گھر ڈیمولش کر دیا۔ جو ڈشز وہ کھاتے تھے، ایون کے جو کھانے کھاتے تھے، وہ کیا آج ہم کھا رہے ہیں؟ وہ کھانے نہیں کھا رہے ہیں۔ جو ڈریسز وہ پہنتے تھے، دھوتی لنگی، اور کیا وہ پہنتے ہیں؟ ہم نہیں پہنتے ہیں۔ جو ان کا تعلیم تھا، لائف اسٹائل تھا جینے کا، وہ ہمارے میں نہیں ہے۔ تو ہر چیز باپ دادا کی چھوڑ دی، صرف دین کے بارے میں جب بات آتی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کو، ہمارے پیر صاحب کو، ہمارے علماء کو، ہمارے حضرت کو۔ ایک صاحب ہم سے بولے کہ آپ یہ جماعت میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں، یہ اس بک میں دیکھو یہ جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہے، وہی پڑھی جاتی ہے دن رات۔ معلوم کیا بولنا؟ تو پھر ہندوستان میں 5000 علماء کیا غلط ہیں؟ وہ کس لیے کر لگے؟ میں نے کہا کہ بھائی میں 5000 علماء کا ٹھیکیدار تو نہیں ہوں، میں اپنا ٹھیکیدار، مجھے اپنے آپ کو بچانا، میں جو جانتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے مجھے نہیں کرنا۔ 5000 نہیں، 5 لاکھ نہیں، 5 کروڑ علماء لگے ہوں، علماء یا کوئی جماعت یا کوئی گروپ حق کا معیار نہیں ہے، کرائٹیریا نہیں ہے۔ یعنی اگر تعداد، نمبر صحیح ہونے کی دلیل اور پروف ہے تو کرسچن سب سے زیادہ تعداد میں ہے، ان کو جنتی ہونا چاہیے، ان کو حق تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ترک دیتا ہے؟ تمہارے باپ دادا اگر جنگل میں جا کے بھٹک رہے ہیں کہ تم بھی جا کے جنگل میں بھٹکو گے کیا؟ اگر ان کے پاس علم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی بھی اگر بات یہ پوچھے کہ فلاں حضرت نے یہ بتایا، فلاں پیر صاحب نے یہ بتایا، علم اصل میں کہاں ہے؟ علم کا سورس، ذریعہ کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ کیا ہے وہ؟ علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ، جو دکھ رہا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو نہیں دکھ رہا اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ اب علم کس کے پاس آئے گا؟ نالج کس کے پاس آئے گی؟ جو اس سورس کو اختیار کرے گا، یعنی قرآن۔ اب آپ پوچھ لیجئے، جو آدمی اگر یہ کہتا ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے حضرت، ہمارے علماء، ہمارے مسلک کے لوگ، پوچھئے کہ اس مسلک کے لوگ یا اس جماعت کے لوگ یا باپ دادا میں سے کسی نے ایک بار بھی ترجمے کے ساتھ پورا قرآن پڑھا ہے؟ آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے، آپ کے دادا نے، آپ کے پردادا نے ایک بھی حدیث کی کتاب پوری ترجمے کے ساتھ ہی صحیح، ڈائریکٹ چھوڑ دیجئے، ترجمے کے ساتھ ہی صحیح پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ علم کہاں سے آئے گا ان کے پاس؟ بھٹکتے بھٹکتے جہنم میں چلے گئے تو کیا آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ تو اس آیت کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، and when it is said to them, come to what Allah has revealed and to the messenger, they say, sufficient for us is that upon which we found our fathers, even though their fathers knew nothing nor were they guided. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ جب بھی اللہ کی بات آئے، رسول کی بات آئے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسول پر ایمان لائے، ہم باپ دادا پر ایمان لائے ہیں کیا؟ ہم کسی مسلک پہ، کسی فرقہ پر ایمان لائے ہیں کیا؟
کسی حضرت پر اور کسی پیر پر ایمان لائے ہیں کیا؟ نہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ ان کو اس سے کریکٹ کرنا ہے، قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے، رسول سے. نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کو ان سے کیا کرنا ہے؟ کریکٹ کرنا ہے. ہمارے امام صاحب نے تو یہ فرمایا، ہمارے مسلک میں یہ ہے، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب.